نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان و بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور دی روح دے مطابق قلبنا عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ کافراں منافقاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچائیں۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑے دلان دیا نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل احساد احترام موضوع سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچ ایک اللہ والے حضرت ابو عباس بن عطا رحمت اللہ علیہ دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت تک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہو جاندی۔ رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو، سنو، ہوشیار، خبردار، یہ وچ کوئی شک نہیں ہے کہ میرے دوستاں نوں نہ کوئی خوف ہے ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے نے اللہ والے دی اس اے پاک شان بیان کیتی کہ میرے دوست نے انہاں نہ دنیا وچ کس طرح نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ نہ دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں ماسوا اللہ گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع رملو نجوم اور جادوگری جوڑ جے غیر شرع بابے انہاں دے جنہیں شیطانی پروگرام نفسانی پروگراموں نے جن نکل کے قرآن و سنت تے روح دے مطابق عمل کیتا اور اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، اپنے دماغ و قلب دے ذہناں نوں ماسوا اللہ دی علیشاں گندگیاں قدورتاں رغبتاں تعلقات محبتاں طلباں تو خالی کر کے میرے دوستاں دی جڑے حزب اللہ دے سپاہی نے سچے صحیح القیدہ ظاہری بات نہیں ہے علوم نبوت دے وارث متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کہ انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، روح کے مطابق عمل کیتا، انہوں کو توحیدی نوری ناکاسی فیض حاصل کیتا، اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کیتا، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت میں اپنے دل چلکا کروایا اور انہوں ایکسیپٹ کر کے انسٹال کر لیا اپنے اندر اور توحیدی نور ہر لہر دے اندر اچ بس گیا۔ اپنے پیر و مرشد دی جڑے نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کیتے، ماسوا اللہ غافل لوگوں تو الگ ہو کے کٹ کھان کٹ سون کٹ بڑن کٹ بولن دی عادت بنائی اور خوب مجاہدہ کیتا، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے، یعنی دیدار الہی ہے۔ اور
حزب اللہ دے سچے سپاہی بن گئے، حزب الشیطان تو کلی بے رغبت ہو گئے، اور اپنی کل متاع صرف اور صرف اللہ سونے دی پاک ذات، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم اور دوام قلبی ذکر و حضور نو یعنی مولا نو بنا لیا۔ اور جدوں یہ نور ذکر الہی، نور عرفان الہی، نور قرب الہی نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور عشق الہی، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق، یہ انگ انگ ہزار بات ان رچ بس گیا تے اندروں ہر ظلماتی لہر جڑ گئی، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکینسی ہے، انہوں نے اندر نورانی ہو گیا، پھر انہوں دی روح جسم چ نکل کے باطن سے پرواز کردیا ہے، روحانی کچہریاں چ حاضری ہوئی اور باطنی اسرار و رموز معارف حاصل کیتے اور باطنی دنیا سیر و پرواز کیتی، اور پھر روح پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ انہیں حاضری کا شرف حاصل کیتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مددن حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے انتظار مولا دی نعمت حاصل کی جڑا کہ زندگی کا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم کے رب نے فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اللہ سونا چکے انسان دی حقیقت ہے، کائنات دی ہر لہر دی حقیقت ہے، یہ جو کچھ بھی کائنات ظاہر و باطن چاہ سب اللہ پاک دے اسماء و صفات دے انوارات اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انوارات دے عکس دا رقص، یہ سب ظہورات ہے، تعینات و تنزلات ہے جن اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھو دے رہے کہ اپنی حقیقت تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ اسی بات سے اللہ سونے نو پیدا کیتا، انسانوں نو اللہ رب العزت نے خاص انعام تو نوازیا، یہ اندر عالم عمر دے نوری لطائف رکھے جڑے باطن کی پرواز کر دے عدید مولا دی نعمت حاصل کر دے۔ باقی جتنی مخلوقات 18,000 قسم دے سمندراں چاہ خشکی چاہ فضاواں چاہ وہ اس نعمت تو کھلی ہے، قلب دی نعمت صرف اللہ پاک نے انسانوں نو عطا کیتی ہے۔ تے روزے لفظ دیاں سعید الفطرت روحاں خدا مست رہندی ہے نا، جی دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ تو خلقی حص و حرکت ہر مراد تمنا آرزو مرضی جو نکل کے صرف تو پہلا تک مرضی مولا بن جاندے، ارادہ الہی بن جاندے، فعل الہی بن جاندے، خلقی اسباب و ارباب تو نکل جاندے نا، کیونکہ یہ پروسہ شرک ہے۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزار دے نے، مردہ بن کے اپنے اور دوجیاں دے معاملے سب اللہ سونے دے سپرد کر دے، خدا مست رہندے قلب بنا، اور ایک لمحہ بھی اللہ سونے نہیں بھول گئے۔ اور اے اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا کہ انہوں نے نہ کوئی دنیا کسی طرح کا خوف ہوئے گا نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، کیونکہ نہ دوستی کا حق ادا کیتا۔ ایک نعمت تائیں ملنی اگر انسان نفس امارہ نو فتح پائے گا، نفس امارہ دے خلاف جہاد اکبر کرے گا، یہ ہر خواہش نو علاج تلوار نہ ذبح کرے گا، کیونکہ نفس امارہ دا علاج یہ مخالفت ہے، یہ کسے خواہش دی عمل نہ کرو، ہر عمل مرضی مولا مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرو، یعنی قرآن و سنت کے مطابق کرو۔ اور جیڑا شخص اپنے آپ کو شکل مولا چ مبتلا رکھدا ہے تو شیطانی پروگراموں تو بچیا رہندا ہے۔ جی حضرت گیلان منہ وسوس رحمۃ اللہ نے کسے پوچھیا کہ آدمی غفلت دے خطرے تو کدوں رہائی پاؤندا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جدوں انہاں کماں دے وچ مشغول رہے گا جہدا حکم انہوں اللہ سونے دیتا ہے،
اور ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਗਾਫਰ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ حضرت گیلان سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماਉਂਦੇ ਆ کہ عارف اللہ ਨੂੰ اللہ نہ دیکھدا اور عالم ਉਹਨੂੰ دلیل نہ دیکھدا اور صاحب وجد ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ والے جہدے بارے اللہ سون نے آکھیا کہ میرے دوست نے، انہاں دوستاں وچوں حضرت ابو عباس بن عطا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے۔ انہاں دا پورا نام احمد بن محمد بن سہل بن عطا، آپ بغداد دے رہنے والے سگے اور بڑے عالم سگے، بہت بڑے اللہ والے سگے۔ حضرت ابراہیم فارستانی دے آپ شاگرد سگے۔ آپ حضرت جنید دے درویشاں وچوں سگے۔ حضرت ابو سعید خزاج انہاں دی بہت عزت کردے ہوندے سگے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ نے پوچھا گیا کہ حضور سب تو زیادہ فضیلت والی کیڑی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا سارے اوقات دے وچ اللہ سن دا ملاحظہ کردے رہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی قلب ذات مولا کی طرف متوجہ رہنا، تیانے مولا دا کمال حاصل کرنا۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ اللہ سونے نا ظاہر و باطن چ ادب دا معاملہ کرو، اور جو تسی خلوت و جلوت چ اللہ سونے دا دے نال ادب دا معاملہ کرو گے تے ادیب ہوو گے، خواہ تسی ان پڑھ بھی ہوو۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات اور آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے قلباً ما سوال اللہ تو نکل جائیے، اور قلباً ہر لمحہ دھیانے مولا چ رہیے تاکہ سانو دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے، اور ساری روح نو کچہری مصطفیٰ جہاز دا شرف میسر آئے۔ یہ نعمت قائم ملنے گی اگر اسی قرآن و سنت دی روشنی میں چلاں گے اور شیطانی افلاطونی نصاباں چوں نکلاں گے اور سچے اللہ والوں دی صحبت اختیار کریں گے۔ اسی واسطے طریقت وچ صحبت مرشد فرض ہے۔ تے پھر بے ضرر نفع بخش اور مجاہد صوفی بناں گے۔ اور پھر اللہ سونا جماعت اولیاء دے وچ داخل کرے گا، یعنی حزب اللہ دا سپاہی انہوں بنایا جائے گا۔ اللہ سونا بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا استا بڑی حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور دیدار عطا فرما۔ قرآن و سنت دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنا، قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنا، دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرما۔
ماسو اللہ دیاں علیشاں گندگیاں قدورتاں غلاظتاں تو دور فرما۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دینوں ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نا واقفاں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔